نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر ہدیہ صلوات۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اس دروازے تے چودھری بن کے نہ آیا کرو، اس دروازے تے یتیم مسکین بن کر آیا کرو۔ جتنا وہ بلند ہے اتنا بلند آواز سے درود۔ بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وأهل بیت طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، جدیدیت، جدیدیت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے محترم، سب سے پہلے میں اس بھائی کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے حلالی ہونے کا حق ادا کر دیا، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی جس کی ولادت میں طہارت ہوگی وہ تو اس سے محبت کرے گا، جس کی ولادت میں خباثت ہوگی وہ تو اس سے نفرت کرے گا۔ تو جب ذکر حسین ہوتا ہے نا تو جلدی 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 ہوتی ہے۔ کل 1 گھنٹہ ولیمے کا انتظار کیا ہے، کوئی جلدی نہیں تھی۔ بندے کو ٹائم دینے کے لیے کوئی جلدی نہیں، حسین کو ٹائم دینے کے لیے بڑی جلدی ہوتی ہے۔ بھائی مر جانا ہے، زوال کا پتہ لگا ہے نہیں لگا نا، اسی طرح ہم بھی مر جانا ہے، لیکن ہو کہ جب بھی علی علی جتنے ٹائم ذکر حسین میں ملے اتنا زیادہ کریں۔ تو ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ تو میں بھائی صاحب میں تمہیں غور نہ چھوڑیا دے پہلے غور نہ کرو۔ ہاں جی، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام کی حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کے بارے اللہ فرما رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا رسول اس وقت تک اپنے لبوں کو حرکت ہی نہیں دیتا جب تک اللہ کی وحی نازل نہ ہو۔ اب وہ پیغمبر فرما رہے ہیں، ایک صلوات پڑھنے محمد والے ایک پھر بھی صلوات پڑھے محمد والے۔ پھر بھی صلوات پڑھے محمد والے۔ وہ پیغمبر فرما رہے ہیں اپنی مجالسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ، اس لیے علی کا ذکر میرا ذکر اللہ کا ذکر اور اللہ کا ذکر ہے عبادت۔ تو ہم بھی مولا کا
ذکر کریں تاکہ ہماری بھی عبادت ہو جائے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے میرے بھائی علی کو اس قدر فضائل عطا کیے جو شمار نہیں ہو سکتے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا علی کا ایک فضائل سننے سے کانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں علی کے ایک فضائل پر نظر ڈالنا آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں علی کا ایک فضائل پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو پیغمبر نے فرمایا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کی محبت رکھنا عبادت۔ یا اللہ یا اللہ۔ پھر مولا کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر فرمایا تھا سلونی سلونی قبل ان تسجدونی، اور دنیا والوں جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، اس سے پہلے میں تم سے جدا نہ ہو جاؤں۔ پھر مولا فرماتے ہیں اگر ایک منبر سجایا جائے میں علی اس منبر پر بیٹھا ہوں تو تورات والے تورات سے سوال کرے، زبور والے زبور سے سوال کرے، انجیل والے انجیل سے سوال کرے، قرآن والے قرآن سے سوال کرے۔ میں علی ابو طالب کا بیٹا تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، اور قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا۔ بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پچھلے مولانا ناراض بیٹھے نے، مجھے چپ کر کے بیٹھے نے۔ وہ علی علی کرنا جنت میں لے جائے گا، اور جو علی کا منکر ہے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے تو پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی، اگر پوری دنیا کے لوگ علی اور ان کی محبت رکھ لیتے اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت نہیں۔ علی حق نعرہ حیدری، یا علی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک مولا علی کائنات میں واحد ہستی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، ایک وہ ولی، ایک رسول ولی، ایک علی ولی۔ اور لفظ کبھی مولا پر جب بھی کسی نے سوال کیا کبھی لفظ نا استعمال مولا نے نہیں کیا، جب بھی کسی نے سوال کیا مولا نے فوراً جواب دیا۔ ایک منافق چلتا آیا، اگر کہتا یا علی آپ پر جب بھی سوال کیا جاتا ہے مولا اب فوراً جواب دے دیتے ہیں، مولا تھوڑا سوچ لیا کرے، سمجھ لیا کرے، ایسا نہ ہو غلطی ہو جائے، علی کے چہرے کے تیور بدلے۔ ہاں منافق، ہاں مجھے مشورہ دینے والا، مجھے یہ بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ آج کرتا ہے مولا پانچ، مولا فرماتا ہے پھر تو نے سوچا نہ سمجھا، فوراً جواب دیا دے دیا ہے۔ آج کرتا ہے یا علی یہ تو ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ کیا تیرے ہاتھ کی انگلیاں ہر وقت تیری آنکھوں کے سامنے ہے، اسی طرح یہ پیاری کائنات میری آنکھوں کے سامنے۔ علی کے بغیر چارہ نہیں۔ جب بھی فاطمہ بنت اسد اس دنیا سے جانے لگی پیغمبر نے قبر کھولی، قبر میں لیٹے اپنا کردہ کفن کے طور پر پہنایا۔ اب کوئی جنت کی کمی ہے؟ اور جس کو رسول دفن کرے رسول قبر میں لیٹے نہیں ہے نا؟ تو فرشتے آئے، آ کر کہا تیرا رب کون ہے؟ بی بی کہتے میرا رب وحدہ لا شریک ہے۔ اچھا تیرا نبی کون ہے؟ اب بی بی کہتی ہے میرا بیٹا محمد میرا رسول ہے۔ اب تیسرا سوال تیرا امام کون ہے؟ بی بی خاموش ہو گئی۔ پھر پوچھا تیرا امام کون ہے؟ بی بی خاموش ہو گئی۔ تیسری دفعہ پوچھا، بی بی خاموش ہو گئی۔ پیغمبر فرماتے ہیں چاچی اماں شرم آتی کیوں ہو؟ کہو نا میرا بیٹا
شفاعت کرنے والے ہیں. چونکہ حدیث کی شاہ پڑھے پیغمبر نے نہیں کہا اے میری امت کی شفاعت کرنے والے. شفاعت کون کر رہا ہے؟ حسین. یہ 14. اب یہ کہا جاتا ہے کہ رسول کے بابا نعوذ باللہ جہنم میں. وہ جو شفاعت کرتے ہیں اور مجھے جتنا اپنا بیٹا پیارا ہے آپ میں نے کوئی ہے نہیں پیارا نا، تو پھر رسول کو کیا باپ پیارا نہیں تھا؟ مولا علی ایک میدان میں بیٹھے ہیں اور لوگ گھیرے میں لے کر کھڑے ہیں. ایک شخص اٹھا مولا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا علی آپ کو اللہ نے اتنا مقام عطا کیا اور نعوذ باللہ آپ کے والد اور ماں جہنم میں. علی فرماتے ہیں خاموش ہو جا، اللہ تیرا منہ توڑے، اللہ تیرا منہ توڑے. مولا فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اور پروردگار کی جس نے اپنے رسول کو مبعوث کیا. مولا فرماتے ہیں اگر میرا باپ ابو طالب پوری دنیا کی گناہگاروں کی بخشش کرے تو اللہ فوراً معاف کر دے. علی حق نعرہ حیدری. یا علی. مولا فرماتے ہیں جس کا بیٹا جہنم اور جنت کو تقسیم کرنے والا ہو اور اس کا باپ جہنم میں جائے، عقل کا علاج کر. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور 2-4 جملے اور سن لیں. میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے سورہ المیدہ وَمَن یَکْفُرْ بِالْایمان فَقَدْ حَبِطَ اعمالہ، کہ جس نے بھی ایمان کا انکار کیا. یہ آیت توجہ سے سننا. جس نے بھی ایمان کا انکار کیا اس کے عمل حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے. ایک ہوتا ہے ضبط، ایک ہوتا ہے حبط. اب ضبط کیا ہے؟ یہ میرا رومال کو اٹھا لے، ضبط کر لے، میں نہیں دیتا. ہو سکتا ہے کہ واپس ہو جائے. اب حبط کیا ہے؟ یہی جل کر راکھ بن جائے. اب اللہ کیا کر رہا ہے کہ جس نے بھی ایمان کا انکار کیا اس کے عمل حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے. اب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، جیسے بھائی کہہ رہے تھے کہ اگر حسن حسین کا دشمنی مسجد میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، اگر وہ ایمان کا انکار کر دے، عمل نہیں رہتا، پھر آئے دیکھو تو صحیح وہ ایمان ہے کون سا جن کے انکار کی وجہ سے عمل نہیں رہتا. تو پھر میں آپ کو جنگ بدر میں لے کر نہیں جاتا، جنگ احد میں لے کر نہیں جاتا، جنگ خیبر میں لے کر نہیں جاتا، میں آپ کو جنگ خندق میں لے کر جاتا ہوں. اب جانے والے کے لیے پیغمبر فرما رہی ہے 12 جن ایمان ہو کلہ الال کفر. یہ نہیں کہا میرا بھائی علی جا رہا ہے، یہ نہیں کہا ابو طالب کا بیٹا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا ابو تراب جا رہا ہے. نہیں نہیں،
कलंदर बतूल के शोहर काबे का गौहर काबे का काबा हम सबका मौला नबियों ने पुकारा वलियों ने पुकारा अपनों ने पुकारा जोर से बोलो ललकार के बोलो मोहम्मद कलंदर चंद बंदे जो मैं मजलिस से पढ़ता उठ जाते हैं पता नहीं मौला अली दे फज़ैल तो चढ़ते ने और मैं और क्या पढ़ा मेरे को कायनात नजर नहीं आता अली तो अलावा कोई नजर है तो मैं पढ़ूं बोलो उनकी अपनी किस्मत न रोवन अली दा जिक्र छोड़ दे जो चला जाए फिर उसकी अपनी किस्मत। अब हम रोजा रखते हैं जन्नत मिल जाए, हज करते हैं जन्नत मिल जाए, ज़कात देते हैं जन्नत मिल जाए, तो सब तो बड़ा जन्नत का तरीका क्या है? खोमश इस वक्त देते हैं कि रसूल राजी हो जाएंगे, अल्लाह जन्नत दे देगा। अब जन्नत कब मिलेगी? कि जब अमल सही होगा। और अमल सब सही कब होगा? जब इंसान का अकीदा सही होगा। तो फिर सुने, अमल था, नमाजें थी, सजदे थे, तस्बीह थी, अल्लाह की तौहीद का कैल था, हुए जमीन के चप्पे चप्पे पर सजदे करने वाला था, फरिश्तों में बिठाया गया, नूरियों में बिठाया गया। अमल था, अकीदा नहीं था। आवाज़ कुदरत है, सजदा कर सजदा, सब के सब सजदे में झुक गए, इब्लीस न झुका क्योंकि अकीदा नहीं था। आवाज़ कुदरत है, मिनहा वइन्नका रजीम वइन्न अलैका लानती इलैहि शोबती, और निकल जा मेरे दरबार से, तू इस काबिल नहीं है कि बिठाया जा सके। तुझ पर तो यौम जज़ा तक लानत बरसती रहेगी। तो फिर मालूम हुआ जो अल्लाह के हुक्म से निकाले जाए उन पर लानत बरसती है। और जा मसीह अली का बुग़्ज़ रख के, अली का बुग़्ज़ रख के, 14 का बुग़्ज़ रख के जा मसीह में। वो शैतान को अल्लाह ने कहा निकल जा मेरे दरबार से। वो ज्यादा सजदे कर, इतने सजदे किए कि आसमानों पर पहुंच गया। वो कादा सिला था कि आसमानों पर पहुंच गया, यही सिला था, उसने सजदे किए अल्लाह को। जब अल्लाह का हुक्म नहीं माना, अल्लाह ने कहा आदम को मान। अब अल्लाह कह रहा है कि अली को मानो, और कदीर पर नहीं कहा। पैगंबर ने कहा मन कौन को मौला हो, फहाजा अली मौला, कि जिसका मैं मौला होश उसका अली मौला। अब रसूल ने कहा अली को मौला मानो, हम मौला मानेंगे। हम रसूल के खिलाफ कोई बात तो नहीं कह सकते ना कि अली रसूल कहे अली को मौला मानो, हम अल्लाह माने। रसूल की क्या इजाजत की तूने? नहीं है ना। रसूल के पास मौला मानो, और जिसका मैं मौला उसका अली मौला का। रसूल कह देते कि इसे अल्लाह मानो, हम मान लेते। हम अपनी मर्जी से नहीं मानना, रसूल की मर्जी से मानना है। मन कौन तो मौला। अच्छा, और ये आखिरी जुमला, या अल्लाह ये शैतान ये जो इनकार कर रहा है सजदे का, आप जो हुक्म का ये आदत है, साजिद है, मुत्तकी है, परहेजगार है। आवाज आती है तुझे नहीं मालूम, मेरे बने हुए पर अकीदा नहीं रखता, और जो मेरे बने हुए को नहीं मानेगा उनकी नमाज की मुझे जरूरत नहीं, उनके सजदों की मुझे जरूरत नहीं। अली जान मोहतरम, शैतान मुनकर बना, हजरत आदम का अल्लाह ने निकाल दिया। अल्लाह ने हमारे लिए यही शर्त मुकर्रर कर दी, मैं याद रसूला फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो फिर इसकी इताअत, उसकी इताअत, इसकी नाराजगी, उसकी नाराजगी, इसकी खुशी, उसकी खुशी, इसकी बंदगी, उसकी बंदगी। आज जो अज़मत मुस्तफा का मुनकर है,
مبارک مولا علی مولا مولا ذکر قبول فرمائے تو آنا بھی تے میرا بھی وہ ثواب مرومت روح تک پہنچا